اما بعد، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہی یہ سارا نظام چلتا ہے. نظر نہیں آتا، کہیں انسان استعمال ہوتا ہے، کہیں پانی استعمال ہوتا ہے، کہیں ہوا، کہیں مٹی، کہیں طوفان، کہیں حکومتیں، کہیں سیاستدان، کہیں عوام استعمال ہوتے ہیں. فیصلے اللہ کے چلتے ہیں. یہ اپنی ذات میں جیسے بنے ہوئے نہیں، ہم خود تو نہیں بنے. ہم خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے. ہم الخالقون، یا بنانے والے ہو؟ بنانے والے نے سارا ہی جہان بنایا، صرف ہمیں نہیں بنایا. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ جس نے آسمان بنائے 7، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اتنی ہی زمینیں بنائیں. تو اس میں بھائی کس کا حکم چلتا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی کہا یتنزل الامر بینہم، زمین آسمان میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے ہو یا بعد، آگے ہو یا پیچھے، مستقبل ہو یا ماضی ہو یا حال، بنی ہوئی چیز پر بنانے والے کا ہی حکم چلا کرتا ہے. جیسے چلائے تو ہم پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. ہم تو بہت ہی چھوٹے ہیں. ساری کائنات میں یہ زمین کو اگر دیکھا جائے تو ایک ذرے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت. اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو اس میں زمین کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں. پھر اس ذرے میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. پھر اس خشکی میں 1 حصہ صحرا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، 1 حصہ جنگل ہے جہاں جانوروں کا راج ہے، 1 حصہ وہ ہے جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں. تو ذرے کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تو پانی لے گیا، 1 حصہ بچا. پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے صحرا، پہاڑ اور جنگل لے گئے. تو 1 حصہ رہ گیا تو اس میں 5 ارب انسان رہتے ہیں. تو ان 5 ارب میں 1 میں بھی ہوں تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ اب چاہے میرے ساتھ صدارت لگ جائے یا وزارت لگ جائے یا سیاست لگ جائے یا حکومت لگ جائے یا میرے ساتھ زمیندارہ لگ جائے، تجارت لگ جائے، جو بھی لگ جائے، پوری کائنات میں اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں تو ساری کائنات میں زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ اس شجابات کی ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے. تو صحرائے اعظم میں کتنی ریت ہے، اور افریقہ، امریکہ اور عرب، پاکستان کے صحراؤں میں پھر زیر زمین جو ریت پڑی ہے، جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے اس آسمان کے نیچے ستارے ہیں. نہ اس کی تعداد ہم جانتے ہیں نہ اس کی جانتے ہیں، اندازے ہیں. اور وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ اپنے لشکروں کو خود ہی جانتا ہے کس کی کتنی تعداد ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ما تسقط من ورقہ، پتا گرا، کتنے گرتے ہیں روزانہ، اور کتنے درخت ہیں اور ان سے کتنے گرتے ہیں. الا یعلمها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نظر سے چھپ کے نہیں گرتا، میرے سامنے گرتا ہے. کتنے باقی ہیں وہ بھی سامنے، جو گر گئے وہ بھی سامنے، جو گر کے کس کیڑے نے کھایا، کس پتنگے نے رس چوسا وہ بھی سامنے ہے. بنا ہوا خلاصہ یہ ہے خود اپنی ذات میں کچھ نہیں، بنانے والے کا محتاج ہے. تو بھائیو
ہم اپنی حیثیت کو ذرا سوچیں نا، چونکہ آدمی بڑی جلدی اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اسے میں نے تھوڑا سا کائنات کو بتایا کہ اس کائنات میں اتنے تو ستارے ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جس کی حیثیت ذرے سے زیادہ نہیں، اور اس میں 3 حصے نکل گئے پانی، پھر 1 حصہ خشکی، اور اس میں 2 حصے نکل گئے صحرا، پہاڑ اور جنگل، پھر 1 حصہ بچا ذرے میں سے کتنے حصے نکل گئے، پھر اس 1 ذرے میں 5 ارب، پھر اس 5 ارب میں 1 میں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے بغیر عمد، کوئی ستون ہے؟ ہل تری من فطور، کوئی اس میں کمی نظر آتی ہو؟ ما لہا من فروج، پھٹن بھی کوئی نہیں. بڑی چھت ہو تو وہ تھوڑا سا وہ جھول کھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ جھول کھایا ہے نہ شگاف پڑا ہے، کچھ بھی نہیں. انتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ جب میں نے آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا ہوا ہے تو ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یشاء یذہبکم، میں چاہوں تو تم سب کو لے جاؤں، ختم کر دوں، ہوا میں اڑا دوں، زمین میں دھنسا دوں، پانیوں میں غرق کر دوں، جو مرضی چاہوں کروں. ویأتی بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں. میرے بھائیو، بات وہی کہ بنا ہوا خود کچھ نہیں کرتا، بنانے والے کا محتاج ہے. زمین ہو یا آسمان ہو، انسان ہو یا جنات ہوں، چمٹی ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو، اسی کے تابع یہ سارا جہان ہے، اسی کے امر کے ساتھ سارے جہان کی گردش ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک نظام اکیلا چلاتا ہے، چلانے میں تھکتا نہیں. لا یعودہ حفظہما، بھولتا نہیں. وما کان ربک نسیرا، فیصلے غلط نہیں ہوتے. لا یضل ربی ولا ینسا، غافل نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا، پھر عاجز بھی نہیں. وما ہم بمعجزین، اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. ایسا کرو گے اللہ پاک جو چاہتے ہیں اسی کو وجود ملتا ہے. میرے بھائیو، ہم تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہوئے اور راہیں ہی بدل گئیں، سوچ بدلی، راہ بدلی، سمت بدلی، اور آگے جا کر اندھیروں میں گم ہو گئے. اب نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. اس وقت سارے جہان کا حال ہے کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اوپر بھی اندھیرا ہے، جیسے سمندر ہو، رات کالی ہو، پھر موج اٹھے، پھر اس کے اوپر موج در موج اٹھے. ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. اس وقت مسائل کی مچھلی نے ہمیں نگلا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. اپنی اپنی عقل سے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فہم سے. ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے وہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس پر بڑے زور لگ رہے اور بڑی محنتیں بھی ہو رہی. میرے بھائیو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے. اس نے بھی ہمیں ایک راستہ بتایا ہے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا. اور پھر صرف دنیا ہی نہیں، دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، بنانے والے نے اس کی قیمت خود لگائی ہے. متاع قلیل،
بہت تھوڑی. متاع الغرور دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان. دار الغرور دھوکے کا گھر. حدیث میں کجناح بعوض مچھر کا پر اس سے بھی کم تر. تو یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا ہے. تو اس کے مسائل بھی ایسے ہی ہوں گے، جیسی اس کی حیثیت ہے ویسے ہی اس کے مسائل ہیں. اصل مسائل تو موت سے شروع ہوتے ہیں، وہ سکرات اور پھر قبر اس سے سخت اور حشر اس سے سخت، حساب کتاب اس سے سخت. پھر اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو وہ اس سے بھی شدید مسئلہ ہو گیا. تو میرے بھائیو، یہ مسئلے بھی حل ہوں، اگلے بھی حل ہوں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم تو دنیا کی مشکل نہیں سہ سکتے، آخرت کی کہاں سے سہ سکیں. اور پھر ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. ایک صحابی دعا کر رہے اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ صبر دے. صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت اللہ البلا، ارے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے آزمائش مانگتا ہے؟ نا نا نا، یوں مانگے اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر. اگر آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مانگ اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائی اور دوستو، انسان اگر اپنے ذہن پہ چلے گا بڑی ٹھوکریں کھائے گا. بنانے والے نے اس میں کچھ نقائص، کچھ عیب رکھے ہیں، انہوں نے خود بتائی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت جھگڑالو. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم جاہل. خلق الانسان من عجل، جلد بازی اس کی فطرت میں. ان الانسان لربه لکنود، ناشکرا. کفور ناشکرا، عجول جلد باز، ظلوم ظالم، جہول جاہل. خلق الانسان ضعیفا، کمزور. خلق ہلوعا، بے صبر جلد باز. پیسہ ملے تو منوعا، گھوٹ اپنا دبا کے بیٹھ جائیں، اور نہ ملے تو جزوعا، بے صبرا ناشکرا. اب یہ ساری کمیاں بنانے والے نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ بڑے اکڑ مکڑ کے چلتے ہو، اندر تو تمہارے یہ ہے. اب دوبارہ ہم اپنی کمیوں کو سنیں نا، اللہ ہی نے بتائی ہیں. عجول جلد باز، کفور ناشکرا، کنود ناشکرا. اکثر شیء جدلا، جھگڑالو. ظلوم ظالم، جہول جاہل، ضعیف کمزور. ہلوعا، بے صبرا. جزوعا، جزا فضا کرنے والا. منوعا، بخیل بخل کرنے والا. 10 کمیاں. اور دیکھیں گے تو اور بھی نظر آئیں گی. تو بھی چند آیات میرے ذہن میں آئیں، میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو اللہ نے اور بھی ہماری بہت سی کمیوں کی طرف اشارے کیے ہوئے ہیں. اگر ہم صرف اپنی عقل سے چلیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے، جیسے سارا جہان ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں مسائل ہیں، ساری دنیا میں اللہ ساری دنیا میں لے کے گیا. سارے بر اعظم میں اللہ نے قدم رکھوایا ہے کسی تبلیغ کے سلسلے میں. ہر جگہ مسائل کا ایک اژدہا ہے جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. نوعیتیں مختلف ہیں، مسائل اپنی جگہ پر ہیں. ایسا ہمارے مسائل کا حل نہیں، ملکی خوشحالی ہمارے مسائل کا حل نہیں. میرے بھائیو، ایک آسان بات، اللہ کی چاہت ہے ہمارے مسئلے کا حل. اللہ چاہ لے ہمیں ٹھیک کر دو، اب نہیں کوئی روک سکتا. اللہ نہ چاہے بھائی ابھی نہیں ٹھیک کرنے، اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. یمسسک اللہ بخیر، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر میں تمہیں نقصان پہنچاؤں تو بلاؤ ساری کائنات کو کہ روکیں، نہیں روک سکتے. وہیں یریدک بخیر، میں ارادہ کر لوں ہاں بھائی اب حالات ٹھیک کر دو، فلا راد لفضلہ،
پھر بلاؤ سب کو کہ میرے فیصلے کو ٹال